رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں قاری عبد الرحمن صاحب نے ایک شعر کہا تھا، میری جاں سختیاں جھیلی ہیں تو پایا ہے تجھے، ایک نظر دیکھ لوں تو دل کو قرار آ جائے، تیرا پھیرا ہو میرے صحنے دل پرغم میں، میری اجڑی ہوئی کھیتی میں بہار آ جائے۔ اب آئیے حضرات، ملک ہندوستان کا بہت ہی عظیم خطیب ہندوستان، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ شاہ مفتی گلزار صاحب قبلہ، استاذ جامعۃ الرضا بریلی شریف کو آواز دیتا ہوں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے شان اولیاء۔ مفتی اختر صاحب کے ان 4 مصروں کے ساتھ کہ اے شہ تاج الشریعہ جانے من، تیرے جانے سے ہوا بے جان تن، دیکھ نہ پائی تعصب کی نظر، ورنہ کرتا فخر خود بھارت رتن۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس بندوں کا تذکرہ فرمایا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے اپنے ان مقدس بندوں کی پہچان بھی بتا دی اور فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کی، یعنی جن کے اندر 2 وصف ہیں، ایک ایمان اور دوسرا پرہیزگاری۔ اگر ہم کسی کی حقیقت و معرفت جاننا چاہتے ہیں، کسی کی پہچان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے، تو ہمیں ان 2 اوصاف میں، ان 2 باتوں میں خاص کر توجہ دینا پڑے گی۔ رب ذوالجلال نے جو پہچان بتائی ہے، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ انسان جس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں ایمان والا ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان والا ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں یہ دیکھیں گے کہ اس نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر وہ ایمان والا بھی ہے، تقوی اور پرہیزگاری سے بھی آراستہ ہے، تو ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں یقیناً یہ بندہ اللہ رب العزت کا مقرب بندہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کو قرب خاص حاصل ہے، جس کو ولایت کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ولایت اللہ کی بارگاہ کا ایک خاص تحفہ ہے، جس پر فضل الہی ہوتا ہے اس کو مقام ولایت مل جاتا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال خود ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا میرا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا میرا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سننا میرا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے ہر عمل کو اپنی جانب منسوب کر لیتا ہے اور فرما دیتا ہے کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کا ہو جاتا ہے، تو سارا زمانہ اس کا ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال دنیا والوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے، دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو چن لیتا ہے، حدیث پاک میں ہے، تو رب حضرت جبریل کو ندا کرتا ہے، یا جبریل
انی احب فلانا فاحببہ، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے کو محبوب بنا لے، تو بھی اس سے محبت کر لے۔ پھر حکم دیتا ہے جا زمین والوں میں بھی ندا کر دے، آسمان والوں میں بھی ندا کر دے۔ حضرت جبریل امی جاتے ہیں، زمین والوں میں بھی ندا کر دیتے ہیں، آسمان والوں میں بھی ندا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا وہ مقرب بندہ تمام مخلوق کی نظروں میں محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اس سے محبت کرتا ہے، جن راستوں سے اس کا گزر ہوتا ہے اللہ کی مخلوق اس کے دیدار کے لیے دیوانہ وار چلی آتی ہے۔ ہم نے حالات حاضرہ کا مطالعہ کیا، اپنے ماضی قریب کو دیکھا تو ایک ایسی شخصیت ہمیں نظر آئی جس کے لیے دیوانوں کا ہجوم ہر وقت لگا رہتا تھا، جن کے دروازے پر عاشق پروانوں کی طرح منڈلاتے رہتے تھے، جن کے دیدار کے لیے لوگ بے چین رہا کرتے تھے۔ دور دراز سے سفر کرنے کے بعد اگر کبھی خبر یہ ملتی کہ آج حضور تاج الشریعہ کا آشیانہ مبارک پر نہیں ہیں تو دل پر عجیب سی چوٹ لگتی۔ لوگ کئی دن انتظار کرتے اور آپ کے در اقدس پر پڑے رہتے، جب آپ کا دیدار ہوتا تو واپس لوٹ جاتے۔ میرے عزیزو، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کو یہ مقبولیت کہاں سے ملی؟ آپ کو یہ شہرہ، یہ کرامت، یہ بزرگی کہاں سے ملی؟ یہ اللہ رب العزت کا خصوصی فیضان تھا۔ آپ نے دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف لو لگا لی، رب کے ہو گئے، سارا زمانہ آپ کا ہو گیا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیا، رب ذوالجلال نے ساری دنیا والوں کو آپ کی طرف موڑ دیا، ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا فرما دی، اور وہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے لبھائے مبارک سے نکلے ہوئے کلمات بارہا لوگوں نے دیکھا ہے کہ باب اجابت سے ٹکرائے اور قبولیت کی واضح دلیل نظر آئی۔ حضرت کے وصال سے تقریباً 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کاشانہ مبارک پر ایک صاحب ضلع رامپور سے اپنی والدہ کو لے کر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضرت سے ملاقات کرنا ہے، میری والدہ کو بلڈ کینسر کی شکایت ہے، حضرت دعا فرما دیں۔ حضرت کی طبیعت اس وقت کچھ علیل چل رہی تھی، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو انہیں اندر بلایا گیا، ان کی والدہ بھی تشریف لے گئیں۔ حضرت کو بتایا گیا کہ حضرت ان کی والدہ کو تکلیف ہے، ڈاکٹروں نے بلڈ کینسر کی شکایت بتائی ہے۔ حضرت نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ وقت گزرتا گیا اور تقریباً 3 مہینے کے بعد وہی شخص پھر ملاقات کے لیے آتا ہے، اور الحمدللہ وہ خود مجھ سے کہتا ہے، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ حضرت فلاں روز میں اپنی والدہ کو لے کر آیا تھا، آپ میرے ساتھ مدرسے سے سوداگران تشریف لے چلیں، میں حضرت سے ایک بار پھر ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ کل تک جو ڈاکٹر میری والدہ کو بلڈ کینسر کی شکایت بتا رہے تھے، آج انہوں نے ہی تشخیص کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ ان کو دوسری تکلیفیں ہیں، لیکن الحمدللہ بلڈ کینسر کی شکایت اب بالکل دور ہو چکی ہے۔ یہ میرے تاج الشریعہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات تھے جن کو اللہ نے قبول فرمایا، اور ایک مریضہ کی ایسی خطرناک بیماری اللہ تبارک و تعالی نے دور فرمائی۔ ایسی بہت سی کرامتیں ہیں۔ آپ کے لبھائے مبارک سے نکلے ہوئے کتنے کلمات ہیں جو باب اجابت سے ٹکرائے اور لوگوں نے آپ کی دعا کے اثرات کو دیکھا۔ آج ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں حضور تاج الشریعہ جیسا نظر نہیں آتا۔ کہنے والے کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کبھی پاؤ گے، اور جب کبھی شہر بریلی کی طرف آؤ گے ان کے روزے سے مدینے کی ہوا پاؤ گے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان، جنہوں نے نہ جانے کتنے گمگشتگان راہ کو راہ دکھائی، اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت کرنے میں، ان کے دین کی اصلاح کرنے میں گزار دیا۔ آپ نے جہاں تصنیف و تالیف میں بھی قدم بڑھایا اور بہت ساری کتابیں بطور نمونہ آپ نے چھوڑی، لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا اس امت پر
خصوصیت کے ساتھ بر صغیر کے مسلمانوں پر جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے شہر شہر جا کر، بستی بستی جا کر، قریہ قریہ جا کر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما لی۔ ہم نے دیکھا جن بستیوں میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اپنی زندگی میں ایک بار بھی تشریف لے گئے ہیں، آج بھی الحمدللہ وہاں سے سنیت کی بہاریں نظر آتی ہیں، وہاں پر سنیت کی بہاریں نظر آتی ہیں، اور لوگ عقائد اہل سنت، معمولات اہل سنت کے پابند نظر آتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے حضور تاج الشریعہ کے ذریعے دین کا بہت بڑا کام لیا کہ آپ نے کروڑوں لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی، ان کو سلسلہ قادریہ میں سے وابستہ فرما کر ان کے ایمان کو بھی مضبوط کر دیا، ان کے عقیدے کو بھی مضبوط کر دیا۔ الحمدللہ ہم اسی در کے غلام ہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ سرکار نے ہمیں اپنے در کا غلام بنا دیا، ہمیں اپنے در پہ بلایا، ورنہ ہماری یہ بساط کہاں۔ ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں، اور ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم ان کے غلام ہیں، ان کی نسلوں کے غلام ہیں، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری نسلوں کو بھی اپنے پیارے محبوب کا سچا عاشق بنا کر سرکار تاج الشریعہ کے سلسلے سے ہمیشہ وابستہ رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کا فیضان کل بھی برس رہا تھا اور آج بھی برس رہا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کے در سے جو فیض کل برس رہا تھا، آج بھی شہزادہ تاج الشریعہ حضرت علامہ شاہ مفتی محمد اسجد رضا خان مد ظلہ العالی کے دست مبارک سے وہ فیضان بٹ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیوانوں کا ہجوم ہمہ وقت کاشانہ مبارک کے ارد گرد لگا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس فیضان کو عام و تام فرمائے، اور ہم سب کو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان اور خانوادہ رضویہ کے جملہ مشائخ اعظام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اب میں جناب شاداب رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت نبی گنگنانے کے لیے تشریف لائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھے کہ تلوا تیرا آقا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلحوث سنسی مضر کی بندگی اچھی نہیں، بلحوث سنسی مضر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی
بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، سروری کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور، سروری کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، اور سروری خود ہے بھکار بندگان شاہ کی، سروری خود ہے بھکار بندگان شاہ کی، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے گیوں، تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے گیوں، تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے گیوں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، اور مفتی اعظم یکے از مردمان مصطفیٰ، مفتی اعظم یکے از مردمان مصطفیٰ، اس رضاوے مصطفیٰ سے دشمنی اچھی نہیں، اس رضاوے مصطفیٰ سے دشمنی اچھی نہیں، حجت الاسلام اے حامد رضا بابا من، حجت الاسلام اے حامد رضا بابا من، تم کو بن دیکھے ہماری زندگی اچھی نہیں، تم کو بن دیکھے ہماری زندگی اچھی نہیں۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر سرکار حضور تاج الشریعہ عشق رسول کا اظہار کرتے ہوئے، سبحان اللہ، حضور تاج الشریعہ کا عشق رسول دیکھیے۔ حضور تاج الشریعہ لکھتے ہیں کہ خاک طیبہ کی طلب میں خاک ہو یہ زندگی، خاک طیبہ کی طلب میں خاک ہو یہ زندگی، خاک طیبہ اچھی اپنی زندگی اچھی نہیں، خاک طیبہ اچھی اپنی زندگی اچھی نہیں، اور جو جنون
خلد میں کووں کو دے بیٹھے دھرم، جو جنوں نے خلد میں کووں کو دے بیٹھے دھرم، ایسے اندھے شیخ جی کی پیروی اچھی نہیں، ایسے اندھے شیخ جی کی پیروی اچھی نہیں۔ عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، بلحوث سنسی مضر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔